کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں ہوئی، اور کچھ لوگوں نے اس دن کو خوشی منانا شروع کر دی۔ اپنے سینوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دشمنان معاویہ نے کیا کیا، اس دن کو جناب خوشی منانا شروع کر دی، اور اس دن میں حلوہ پوڑیاں اور اس طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ یاد رکھیے حضرت معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا قرب حاصل تھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہیں صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی ہونے، اسلامی دنیا میں سب سے پہلا بیڑا بنانا اور اس کا موجد ہونے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور رشتہ کہ حضرت حبیبہ جو کہ حضرت معاویہ کی بہن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اور المومنین ہیں، یہ سب شرافتیں آپ کو حاصل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سلجھا ہوا حکمران جس نے 19 سال تک حکمرانی کی، اور 64 لاکھ مربع میل پر آپ کی جو ہے نا وہ سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوئی، جو کہ پوری دنیا کا تقریباً آدھا بنتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بہت سی دعائیں بھی ملی، بشارتیں بھی ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت پہ قائم رکھنا، ہدایت کا ذریعہ بنانا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن معاویہ اٹھائے جائیں گے تو ان پر نور کی ایک چادر ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو سفیان کے گھرانے کو فتح مکہ کے موقع پر دارالامن بنایا گیا، اور یہ دونوں حضرات باپ بیٹا مشہور روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت نکھری ہوئی، گورا رنگ، سر و قد، کتابی چہرہ، انتہائی تواضع آپ کے اندر ٹپکتی تھی، اور شخصیت سے ظاہر ہوتا تھا کوئی اللہ کا بندہ ہے، اور آپ کی شخصیت سے ذہانت اور فراست کے آثار مترشح ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت قائم کی جس کو کاتبین وحی کا نام دیا گیا۔ اس جماعت کے لیے شرط یہ تھی کہ جو عادل اور امین ہوتے تھے انہی لوگوں کو اس جماعت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہی میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو کہ چھٹے کاتب وحی ہیں، اور کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور شرافت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط بھی تحریر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہا والی روایت میں جو 2 بشارتیں ایسی ہیں جو آپ رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہوئیں۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ اسلامی لشکر جو بحری جنگ لڑے گا اس کے لیے آپ نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ان میں یہ سعادت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہوئی۔ اور دوسری بشارت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلامی لشکر کیسر کے شہر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کے لیے بھی آپ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ اپنے دور خلافت میں آپ نے اس شہر کو فتح فرمایا۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں ہوئی، اور کچھ لوگوں نے اس دن کو خوشی منانا شروع کر دی۔ اپنے سینوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دشمنان معاویہ نے کیا کیا، اس دن کو جناب خوشی منانا شروع کر دی، اور اس دن میں حلوہ پوڑیاں اور اس طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ یاد رکھیے حضرت معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا قرب حاصل تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی ذمہ داریاں نصیب فرمائیں، عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دعائیں فرمائیں۔ ہاں تو اب کوئی آدمی اگر حضرت 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں ہوئی، اور کچھ لوگوں نے اس دن کو خوشی منانا شروع کر دی، اپنے سینوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دشمنان معاویہ نے کیا کیا، اس دن کو جناب خوشی منانا شروع کر دی، اور اس دن میں حلوہ پوڑیاں اور اس طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ یاد رکھیے حضرت معاویہ ایک صحابی رسول ہیں،
آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا قرب حاصل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی ذمہ داریاں نصیب فرمائیں، عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دعائیں فرمائیں۔ ہاں، تو اب کوئی آدمی اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی کرتا ہے تو یقیناً یہ آدمی گناہ کے اندر ملوث ہے، ایک رسم اور بدعت میں ملوث ہے۔ برادران اسلام سے یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے، خود ایسی رسومات بدعات سے، ایسے گناہوں سے بچیں، اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے دوست و احباب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کوئی اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔